बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवंबर 2018 लंदन से थोड़ी देर के फासले पर फॉर्नब्रो एयरफील्ड पर यूके AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में एक बड़े हैंगर में बोइंग 777 के एक मॉक यानी मॉडल इंजन के सामने खड़ा अपने इंस्ट्रक्टर्स की बातें बड़े इन्हमाक और शौक से देख रहा था। वो हमें लंदन हीथ्रो पर 17 जनवरी 2008 को ब्रिटिश एयरवेज के एक बोइंग 777-200 के हादसे के बारे में बता रहे थे, जिसमें ये जहाज़ इंजन की खराबी के बायस रनवे से सिर्फ 330 मीटर पहले ही कच्ची ज़मीन पर क्रैश लैंडिंग कर गया। ये इंजन जिसके सामने हम खड़े थे इस जहाज़ पर इस्तेमाल होने वाली टाइप का इंजन था, जो हादसे की तहकीकात के लिए यहाँ पर टेस्ट कंडीशंस में सेट किया गया था ताकि पता चल सके कि दरअसल इंजन को क्या हुआ था। मैंने किसी भी हवाई जहाज़ के पेश आने वाले हादसे के बारे में इतना बड़ा तहकीकाती सेटअप पहली दफ़ा देखा था। हमारा इंस्ट्रक्टर इस हादसे की तहकीकात करने वाली यूके की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम का इंचार्ज था और इस हादसे की तहकीकात करने वाली टीम का जाए हादसा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मेंबर इन्वेस्टिगेटर था। उस वक्त अपने इंस्ट्रक्टर की ब्रीफिंग सुनते हुए मुझ में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट थी कि मुझे आज ये अहम मौका मिला है और मैं एविएशन की तारीख के इस अहम हादसे की तहकीकात करने वाली टीम से आमने सामने ये तफसीलात अब उनके हेडक्वार्टर्स में खड़ा सुन रहा हूँ। एविएशन, हवाई जहाज़ों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में मेरे शौक़ और जज्बे को तो आपने मेरी वीडियोस में देख ही लिया होगा। मेरे व्यूअर्स मेरी कैफियत को बखूबी समझ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने ब्रिटिश एयरवेज की इस फ्लाइट को पेश आने वाले इस हादसे के बारे में बहुत दिलचस्प और अहम मालूमात रखूँगा। मैं वहाँ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स करने गया था और ये सब हमें यूके में इस कोर्स के दौरान हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया। मुझे यकीन है कि आप एविएशन लवर्स के लिए ये मालूमात ज़बरदस्त दिलचस्पी का बायस होंगी। इन मालूमात में बहुत ख़ास इस फ्लाइट के पायलट्स के बारे में जो कुछ लिखा गया वो है। हम अपने इस चैनल की वीडियोस में अक्सर पायलट्स की कारकर्दगी पर बहुत बात करते रहे हैं। इस हादसे की रिपोर्ट्स में पायलट्स की कारकर्दगी का एक नया पहलू भी आप देखेंगे जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगा। ब्रिटिश एयरवेज की ये फ्लाइट BA3A बीजिंग चाइना से लंदन हीथ्रो यूके के लिए शेड्यूल फ्लाइट थी। इस फ्लाइट पर हवाई जहाज बोइंग 777-236 था, जिस पर रोल्स रॉयस के 2 इंजन लगे हुए थे। ये हवाई जहाज 2001 में इस एयरलाइन के हवाले किया गया था और आज की फ्लाइट पर डिपार्चर के वक्त इस जहाज में किसी किस्म की खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। 43 साला पीटर इस फ्लाइट पर कैप्टन थे। उनका फ्लाइंग का तजर्बा 12,700 घंटे था और इस 12,700 घंटे में से बोइंग 777 हवाई जहाज पर वो 8,430 घंटे गुजार चुके थे। उनके नंबर 2 पायलट 41 साला जॉन कोवर्ट थे और उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 9,000 घंटे था और उसमें से बोइंग 777 पर वो 7,000 घंटे गुजार चुके थे। ये बात बहुत ख़ास है कि ये दोनों पायलट्स बोइंग 777 हवाई जहाज़ पर स्पेशलिस्ट थे, यानी उनका तकरीबन सारे का सारा तजर्बा इसी हवाई जहाज़ पर था। इस फ्लाइट पर एक तीसरे पायलट भी थे जो लंबी फ्लाइट के दौरान सिर्फ रास्ते में क्रूजिंग स्टेज यानी लेवल फ्लाइट की हालत में दूसरे पायलट्स को रेस्ट देने के लिए उनकी जगह ड्यूटी करते। आज इस हवाई जहाज़ में सिर्फ 136 मुसाफिर बीजिंग से सवार हुए। बोइंग 777 के लिए ये बहुत कम लोड था, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ बहुत हल्का था। जहाज़ जितना हल्का होगा वो उतना ही ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ करने के काबिल होगा और इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन बचा सकेगा। लंदन हीथ्रो पर लैंड करते वक्त इस हवाई जहाज़ को जो हादसा पेश आया उसकी मुमकिना वजूहात में से एक ये भी वजह शामिल थी कि हवाई जहाज़ इतनी ज़्यादा बुलंदी पर उड़ता रहा कि जहाँ दर्जा हरारत बहुत कम था, -70। ब्रिटिश एयरवेज के ऑपरेशंस कंट्रोल ने इस वजह से इस फ्लाइट के लिए ये प्लान किया था कि दौरान सफ़र हवाई जहाज़ अपनी बुलंदी कम करेगा ताकि वो थोड़ा इस शदीद सर्द मौसम और कम दर्जा हरारत वाली जगह से बाहर आ जाए और ईंधन के जमने का इम्कान ना हो। इस हवाई जहाज़ पर ईंधन का दर्जा हरारत कम होने पर कॉकपिट में एक अलार्म बजता है और इस कंडीशन से जहाज़ को बाहर आने के लिए अपनी बुलंदी फ़ौरन कम करना होती है, क्योंकि ज़्यादा बुलंदी पर कम दर्जा हरारत होता है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मरी की तरफ चले जाएं तो दर्जा हरारत कम हो जाता है, जब वापस नीचे उतरते हैं तो दर्जा हरारत ज़्यादा होता चला जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अगर हवाई जहाज़ ज़्यादा देर तक कम दर्जा हरारत में उड़ता रहेगा
تو ایندھن گاڑھا ہوتا چلا جائے گا جو ایندھن والے پمپس اور پائپس کو چوک کر سکتا ہے، بند کر سکتا ہے۔ لنڈن ہیتھرو پر لینڈنگ کے لیے انہیں ہولڈ میں رہتے ہوئے 11,000 فٹ کی بلندی پر چند چکر بھی لگانے پڑے۔ اس ایئرپورٹ پر جتنی بڑی تعداد میں ہوائی جہاز لینڈ اور ٹیک آف کرتے ہیں، یہ ڈیلے بالکل نارمل ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس ہوائی جہاز کو ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم رن وے 27 لیفٹ کی مدد سے لینڈ کرنے کی کلیئرنس مل گئی۔ جب ہوائی جہاز ڈسینڈ کرتے ہوئے 1,000 فٹ کی بلندی سے گزرا تو وہ بادلوں سے باہر آ گیا اور پائلٹس کو نیچے زمین اور رن وے نظر آنا شروع ہو گیا۔ آج اس ہوائی جہاز کی لینڈنگ کو پائلٹ کر رہا تھا اور کیپٹن انہیں مانیٹر کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے۔ اس موقع پر زمین کے قریب ہوا کی رفتار میں کچھ تبدیلی آئی اور ہوائی جہاز کا آٹو پائلٹ یعنی ہوائی جہاز کا کمپیوٹر انجنز کی طاقت پاور کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کے کمپیوٹر نے ہوائی جہاز کی انجن کو مزید پاور دینا چاہی، اس وقت پائلٹس نے محسوس کیا کہ پاور بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہوائی جہاز اس کم پاور کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنا مطلوبہ بلندی سے نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ پائلٹس کو رن وے بالکل اپنے سامنے نظر آ رہا تھا اور وہ چند سیکنڈز میں ہی اس پر لینڈ کر سکتے تھے، لیکن انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس تک وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید رن وے سے کچھ دیر پہلے ہی زمین پر کریش لینڈنگ کر جائیں گے۔ پائلٹس نے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑتے رہنے کے لیے انجنز کی پاور بڑھانے کی بھرپور اور ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اب کاکپٹ میں ہوائی جہاز کی رفتار خطرناک حد تک کم ہو جانے والی وارننگ کا الارم بجنا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سٹک شیکر یعنی آپ کہہ لیجئے کہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہوائی جہاز کا جو سٹیئرنگ ہے وہ بری طرح کھڑکھڑانے لگ گیا۔ یہ ہوائی جہاز کے نیچے گرنے کی، سٹال کرنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے پائلٹس کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ لینڈنگ سٹک یعنی سٹیئرنگ کو فوراً آگے کی طرف دبا دیں۔ اس سے ہوائی جہاز کی نوز کا اگلا حصہ نیچے کی طرف ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ہوائی جہاز کریش کرنے کی بجائے کچھ لمحے اور اڑتا رہے۔ یہ فیصلہ فرسٹ آفیسر کے لیے بہت مشکل تھا، ٹائم بہت کم تھا، سامنے رن وے نظر آ رہا تھا اور وہ اس وقت اس سے پہنچنے سے پہلے ہی ہوائی جہاز کا منہ نیچے کرنے جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ٹریننگ کے مطابق یہ کام کیا اور سٹک کو آگے دبا دیا۔ اب ہوائی جہاز کے انجنز کی پاور تقریباً ختم ہو چکی تھی اور ہوائی جہاز 1400 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آتے ہوئے رن وے سے صرف 330 میٹر پہلے گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرا گیا، کریش لینڈنگ کر گیا۔ پہلے تو ہوائی جہاز کا سیدھے ہاتھ کا مین ویل ٹوٹ کر اڑتا ہوا ہوائی جہاز سے الگ ہوا اور اسی دوران وہ ہوائی جہاز کی باڈی سے بھی ٹکرایا، وہاں ایک سوراخ ہو گیا اور اس جگہ پر ہوائی جہاز میں سیٹ نمبر 30 پر بیٹھا ہوا شخص زخمی ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر الٹے ہاتھ کا ویل ٹوٹ گیا اور پھر نوز ویل بھی ٹوٹ گیا، لیکن ہوائی جہاز کی مین باڈی سلامت رہی اور وہ مسافروں کے ساتھ زمین پر گھسٹتی ہوئی دائیں ہاتھ کی طرف کٹتی ہوئی رن وے کے شروع والے حصے کے قریب جا کر رک گئی۔ یہ سب کچھ 1 سے 1.5 منٹ کے دوران میں ہو گیا۔ Accident, aircraft accident. The position is the threshold, runway 27 left. Aircraft type is a 777. Nature of problem is crash. Aircraft has crashed. Rendezvous point. Hello? Hello. We've had an aircraft crash on the threshold of 27 left. We need to switch everything to 27 right. Okay. And then stop things. پہلے تو ایئر ہوسٹسز وغیرہ سٹنڈ رہ گئیں، پھر کیپٹن کی آواز آنے پر انہوں نے مسافروں کو ہوائی جہاز سے اتارنے کے لیے ایمرجنسی راستے کھول دیے، سلائڈز کھول دیں۔ تمام سلائڈز کامیابی کے ساتھ کھل گئیں اور مسافر بھگدڑ کے بغیر ہوائی جہاز سے اترنے لگ گئے۔ اسی دوران کنٹرول ٹاور اور ریسکیو فائر فائٹنگ والوں نے اس ہوائی جہاز کو کریش لینڈنگ کرتے دیکھ لیا تھا۔ فائر سروسز کریش ٹینڈر اس ہوائی جہاز کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ کا یہ رن وے بند کر دیا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی AAIB ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے ماہرین کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ ویڈیو کے آغاز میں نے جن ماہرین انسٹرکٹر کا ذکر کیا تھا وہ صاحب یہی تھے اور انہوں نے ہی ہمیں اس حادثے کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا۔ اس حادثے کی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ ہوائی جہاز کے ٹھیک ٹھاک کام کرنے والے انجنز نے لینڈنگ سے چند لمحے پہلے پاور دینا بند کر دی اور ہوائی جہاز پاور نہ ملنے کی وجہ سے مزید نہ اڑ سکا اور کریش لینڈنگ کر گیا۔ ان ماہرین نے اس ہوائی جہاز کے انجنز بنانے والی کمپنی
رولز رائس کو اپنے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ایسا ہی ماڈل انجن تحقیقات کے لیے بنانے کا کہا، جو کہ اس کمپنی نے فوراً کیا۔ اس وقت رولز رائس کمپنی کے ان انجنز کا مستقبل بھی اسی تحقیقات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کیونکہ بے شمار ہوائی جہازوں پر ان کے یہی انجنز لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ رولز رائس کمپنی نے بہت خرچہ کر کے یہ سب کچھ فوراً مہیا کر دیا۔ یہ طاقت ہے اس ادارے کی، جو کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر کسی بھی ہوائی جہاز کے حادثے کی تحقیقات اس طرح کرتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ کہہ دیں وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ بہرحال ہینگر میں بنائے جانے والے اس ماڈل انجن کے لیے وہ تمام فلائٹ کنڈیشنز پیدا کی گئیں، یعنی درجہ حرارت وغیرہ وہی رکھا گیا جو اس انجن کو دوران پرواز ملا تھا۔ حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ کم درجہ حرارت کے باعث انجن کو ایندھن سپلائی کرنے والے پائپس میں برف جم چکی تھی، اور اس وجہ سے ایندھن کی پوری مقدار انجن کو نہ ملی۔ چنانچہ جب کم بلندی پر ہوائی جہاز کو اڑتے رہنے کے لیے آٹو پائلٹ یعنی ہوائی جہاز کے کمپیوٹر نے زیادہ پاور کی ضرورت پڑنے پر انجن کی پاور بڑھائی، تو کم ایندھن ملنے کی وجہ سے ایندھن مطلوبہ پاور پیدا نہ کر سکا اور ہوائی جہاز کریش لینڈنگ کر گیا۔ میرے پیچھے اس وقت آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہیں جو اس ٹیسٹ انجن کے پائپس میں برف جمنے کے بعد لی گئی۔ واہ، کیا لیول ہے تحقیقات کا، کیا زبردست انویسٹیگیشن کی گئی۔ یہ انویسٹیگیشن یوکے کے اس ادارے کے لیے بھی ایک قابل فخر کارنامہ تھا۔ سچ پوچھیں تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ دنیا میں کیا کیا ہے یہ تو ہمیں باہر نکل کر ہی ان کے پاس جا کر ہی پتہ چلتا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ایئرپورٹس ہوں یا ان کے ادارے ہوں یا ان کے ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرول میں بیٹھنے کا موقع ملے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ اس ٹریننگ سے واپس آنے پر میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں ٹریننگ روم میں تمام ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو اکٹھا کیا اور ہیڈ کوارٹر سے اپنے سینئر حکام کو بھی انوائٹ کیا، اور پھر ان کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیا جو میں نے وہاں سیکھا اور محسوس کیا۔ میری نظر میں اپنے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے معیار کو بہتر بنانے کا یہ واحد راستہ تھا۔ اس حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں پائلٹس کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا۔ اچانک پیدا ہو جانے والی اس صورتحال میں اور بہت کم وقت ہونے کے باوجود پائلٹس نے جو کچھ کیا وہ بیسٹ تھا۔ خاص کر کو پائلٹ نے اپنے فلائنگ ٹریننگ کے مطابق جو ایکشنز کیے وہ اتنے بہترین تھے کہ اسی وجہ سے ہوائی جہاز مزید چند لمحے ہوا میں رہنے کی وجہ سے نیچے لگے ہوئے آئلس لوکلائزر کے اینٹینا سے بچ گیا، ورنہ شاید جہاز بری طرح ڈیمیج ہو جاتا اور اس میں آگ بھی لگ سکتی تھی اور مسافروں کی جان کو شدید خطرات بھی لاحق ہو سکتے تھے۔ اس تحقیقات میں یوکے کے اس ادارے کے ساتھ NTSB کے لوگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں دوسرے پوائنٹس کے علاوہ انجنز بنانے والی اس کمپنی کو جہاز کے انجنز میں کچھ ضروری تبدیلیاں کرنے کا کہا تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ وہاں ایک ہفتے کی اس ٹریننگ میں ہم نے بھرپور پارٹیسپیشن سے اپنی خوب دھاک بٹھائی اور الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت دلچسپ بھی رہی ہوگی۔ اپنے چینل پر موجود دلچسپ ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو جس کا میں نے آج آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کا لنک آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔